آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ریاست ٹی وی پر۔ آج بروز منگل یعنی ٹیوزڈے بتاریخ 10 جنوری کا دن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاست ٹی وی کا خاص خبرنامہ۔ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ نیو دلی سے ہے خبر۔ ممبئی سے تعلق رکھنے والے شخص خاتون کے دھوکہ دہی ہنی ٹریپ میں پھنستے ہوئے خاتون کے کہنے پر 28.10 کروڑ روپے کی قیمت کا کوکین اسمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ایتھوپیا سے انڈیا جاتے وقت۔ اس سلسلے میں پولیس نے اس شخص کو گرفتار کرتے ہوئے کوکین کو ضبط کر لیے۔ ایک کیس درج کرتے ہوئے دیگر جڑے لوگوں کی تلاشی جاری ہے۔ ایک حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا گومتی نگر کے علاقے اتر پردیش لکھنؤ میں، جہاں میجر کی کار جلا دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے یہ میجر انڈین آرمی کے لیے کام کرتے ہیں۔ کچھ بدماشوں نے مل کر گیٹ کے سامنے رکھی انڈین آرمی کے میجر کی کار کو آگ لگا دی۔ بتایا جا رہا ہے کچھ دن پہلے میجر اتوار کے دن نزدیکی ہوٹل کے خلاف شکایت کیے تھے، کیونکہ وہاں سے بہت شور ہو رہا تھا۔ نوائز پلیوشن کے خلاف شکایت کرنے پر شبہ کیا جا رہا ہے بدماشوں نے مل کر بدلہ نکالنے کار کو آگ لگا دی۔ فی الحال ایک کیس درج کر لیا گیا ہے۔ بدماشوں کی تلاشی کے لیے ایک خاص ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ آج دنانک 9/1 میں قریب 3 بجے تھانہ گومتی نگر میں ایک سوچنا پراپت ہوئی، جس میں کچھ نویوکوں نے بھارتی سینا میں کاررت ایک میجر کی گاڑی کا شیشہ توڑا اور اس میں آگ لگا دی۔ تتکال پولیس کو سوچنا ملنے پہ فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیم ساتھ پہنچی۔ آگ پہ قابو پایا گیا اور تتکال اس کا سنجان لیتے ہوئے تھانہ گومتی حیدرآباد میں وائرل انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب لوگ گلے میں خراش، کھانسی، نزلہ، بخار اور جسم میں درد جیسی علامت کی شکایت کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے خبردار کیا ہے، کیونکہ وائرس ان کا جواب نہیں دیتے۔ انفلوئنزا اور دیگر وائرسوں کی وجہ سے اکتوبر سے فیب کے دوران موسمی نزلہ و کھانسی ہونا عام بات ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں لوگ ماسک کے استعمال میں آسانی سے کووڈ-19 کے معاملات میں کمی سے راحت میں ہیں اور ماسک لگانا، کووڈ-19 پریکاشنز فالو نہیں کر رہے تھے اور اس وجہ سے وہ آسانی سے انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب سے ہے یہ تصویریں۔ قیامت کے آثار قریب۔ مکہ کے پہاڑ جو ریگستانی علاقہ تھا، اس مقام پر تیز بارش کے بعد ہریالی دیکھی گئی۔ مسلم عوام کافی خوف زدہ ہو گئے ہیں اس منظر کے بعد۔ مکہ کے آس پاس پہاڑ اور علاقے جو ریگستانی علاقہ تھا، ہریالی میں تبدیل ہو گیا ہے پچھلے ہفتے کے تیز بارش کے چلتے اور سیلاب کے پیش نظر۔ سعودی پریس ایجنسی اس تعلق سے اطلاع کیے۔ ایجنسی کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ بھی جاری کی گئی ہے۔ ٹویٹر پر پچھلے جمعرات دیکھا جا سکتا ہے ریگستان کس طرح ہریالی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی OU سے سال 2000 اور سال 2017 کے بیچ سے تعلق رکھنے والے پوسٹ گریجویشن کے سابق طلباء کے لیے ایک بار موقع کی اطلاع جاری کی ہے تاکہ وہ اپنے بیک لاگ کو پاس کریں۔ MA، M.Com، MSc وغیرہ کی پوسٹ گریجویشن ڈگریوں میں بیک لاگ رکھنے والے لوگوں کو دوبارہ امتحانات کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، جو جلدی منعقد ہوگا۔ 10,000 روپے کی خصوصی فیس ہر ایک بیک لاگ پیپر کے لیے ادا کرنا ہوگا، پیپرز کلیئر کرنے عام امتحانی فیس کے علاوہ۔ US اسٹوڈنٹ ویزا کی درخواست دیری کا شکار ہے، کیونکہ حیدرآباد کنسولیٹ جنرل میں اپائنٹمنٹ کا انتظار کا وقت تقریباً 1 سال تک پہنچ گیا ہے۔ دیگر اقسام کے امریکن ویزوں کے لیے اپائنٹمنٹ کے انتظار کے اوقات میں نمایاں کمی ہو رہی ہے، تاہم طلباء کے ویزا کے لیے انتظار کے اوقات نومبر 2022 میں 37 دن سے بڑھ کر اب 331 دن ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ انٹرویور، اسٹوڈنٹس، ایکسچینج وزٹرز ویزا کے قسم کے لیے انتظار کا وقت بڑھا کر 64 دن تک پہنچ گیا ہے۔ تلنگانہ میں لگاتار دوسرے دن سب سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیر کی صبح سنگاریڈی ضلع کے کوہر میں 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد کمرام، بھیم، آصف آباد ضلع کے سرپور میں
4.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے قبل اتوار کو نسبتاً گرم موسم کی وجہ سے چند ہفتوں کے لیے سخت سردیوں کے وقفے کے بعد مرکیوری لیول میں زبردست کمی واقع ہوئی، جس سے سرپور میں کم سے کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی 19 جنوری کو حیدرآباد اور وشاکھاپٹنم کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھانے کے لیے حیدرآباد کا دورہ کریں گے اور 2400 کروڑ روپے کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی نقاب کشائی کریں گے۔ اس کے علاوہ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑی ریلی سے بھی خطاب کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر قائدین، تلنگانہ کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار اور او بی سی مورچہ کے قومی صدر ڈاکٹر کے لکشمن نے پیر کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے عہدیداروں کے ساتھ پرائم منسٹر کے ریاست کے آئندہ دورہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیے۔ بعد میں انہوں نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ کا دورہ کیے۔ انڈیا نے قائم کیا نیا ریکارڈ، 1 لاکھ سے زیادہ انڈیا کے شہری سال 2023 کے لیے حج کرنے والے ہیں سعودی عرب مکہ میں۔ سعودی عرب نے سال 2023 کے لیے حج کوٹا میں اضافہ کیے ہیں انڈیا کے شہریوں کے لیے۔ واضح رہے اس سال 1,75,025 شہری حج ادا کریں گے۔ پیر کے دن جدہ میں ایک خاص ایگریمنٹ سائن کیے انڈیا اور سعودی کنگڈم کے درمیان، جس میں انڈیا نے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیے سال 2023 کے لیے کوٹا میں اضافہ کرنے اور 1,75,025 افراد کو حج کرنے کا موقع دینے انڈیا سے۔ اس تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں سعودی عربین حج اینڈ عمرہ ڈپٹی منسٹر ڈاکٹر عادل فتح بن سلیم ماش اور انڈین کونسل جنرل محمد شاہد عالم ایگریمنٹ پر دستخط کیے دونوں ممالک سے جدہ کے فارمر آفس پر۔